أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواہ ابو داؤد وغیرہ. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نوح کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: نوح نے کہا، اللہ، میں نے اپنے لوگوں سے کہا اللہ سے توبہ استغفار کرو، معافی چاہو، اللہ تعالیٰ بہت بارش برسائے گا اور مال اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور درخت وغیرہ بھی، پھل وغیرہ بھی، باغات بھی ہرے بھرے کر دے گا. پھر میں نے سورہ نصر پڑھی جو قرآن کے 30ویں پارے میں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: محمد، اللہ کی مدد جب آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ وفد گروہ گروہ، جماعت جماعت اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو تم کو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنی چاہیے، اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یقیناً توبے کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ موسم رکھا ہے سال میں، دھوپ آتی، کبھی بہت سخت دھوپ آتی، لوگ پریشان ہوتے، بارش کے لیے ترستے، پانی جب کم پڑ جاتا ہے تو پانی کے لیے ترستے، اور جب بارش کا موسم آتا ہے تو پانی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی پانی برستا نہیں ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے باتیں بتائی ہیں، تعلیمات دی ہیں. بارش نہیں آتی ہے، کیا کریں؟ توبہ استغفار، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے رہنا، خوب اللہ سے معافی چاہنا. توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ ایسے ہے، بار بار آدمی کہتا ہے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے پڑھتے رہتا. تو بارش کے دن آئے، بارش نہیں برسی تو پریشانی ہو جاتی. کیا ہوگا؟
سب کھیت سوکھ جائیں گے، باغ سوکھ جائیں گے، پانی پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، بہت پریشان ہوتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرنا اللہ سے. دعا کریں گے تو اللہ بارش برسائے گا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی سورہ کے اندر میں نے یہ باتیں بتائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینے سے باہر کے ذرا دور کے بستی کے ایک آدمی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آ کے کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے نا اللہ سے کہ بارش برسائے. درخت سب سوکھ گئے اللہ کے رسول، جانور سب مر گئے، کوئی ہماری بستی کو آتا بھی نہیں نا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ممبر پر ہی بارش کی دعا کیے. بارش شروع ہوئی، ایک جمعے تک ایک ہفتے تک بارش ہوتے رہی. پھر وہی آدمی یا کوئی بھی دوسرا آدمی آ کے بولا اللہ کے رسول بارش بہت ہو گئی اللہ کے رسول، درخت جو سوکھے تھے اب سڑ گئے، جانور جو بچے تھے مرنے والے ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، کوئی اندر آتا بھی نہیں ہماری بستی کو. اللہ کے رسول دعا کرو اللہ کے رسول بارش ختم ہو جائے، بارش رک جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے میں بارش ہو رہی ہے، اس کا اثر مدینے میں بارش ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو ایسے اٹھایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا علی الحکام وفراب وبطون الاودیۃ ومنابع الشجر. ایسے جیسے اشارہ کرے تو پورے مدینے میں دھوپ، ہر جگہ بارش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ تھا. اللہ نے فوراً دعا قبول کی. کیا مطلب؟ اللہ بستی میں بارش نہیں چاہیے، اللہ بستی کے اطراف جو باغات ہیں، کھیت ہیں، پہاڑ اور جنگل ہیں نا اللہ وہاں برسا، ویسی برستی رہے. سبحان اللہ کیسا ہوتا ہے دیکھو. جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتے؟ دعا کرتے. جب بارش شروع ہوتی ہے تو بولتے اللہم صیبا نافعا، اللہ خوب بارش برسا جس سے سب کو فائدہ ہو. یہ دعا کرتے. زیادہ ہو گئی تو اللہ سے کہتے اللہ بارش جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور کھیتوں باغوں میں برسا. اللہ یہ سنت ہے، یہ نہیں بولنا اللہ بس بارش. کیا یہ پیڑا بارش ختم نہیں ہوتی؟ دکانیں سب چلے گئے، روڈاں سب ایسے ہو گئے، کھلا ہو گیا. نہیں، بارش اللہ کی رحمت کتنی بھی زیادہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اللہ سے ضرور بولنا چاہیے. گھر گر رہے ہیں اللہ، غریبوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اللہ، ہر جگہ پانی پانی ہے، ایسا بول سکتے. بارش بستی میں نہیں چاہیے اللہ بارش. اللہ جانتا ہے کبھی کبھی اللہ مصیبت اس لیے بھی نازل کرتا تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے معافی چاہیں. مصیبتیں اس لیے بھی آتی، پریشانی اس لیے بھی آتی. کوئی آدمی ہے، اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن توبہ استغفار وغیرہ کچھ نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا، سب کرتا. اچانک معلوم ہوا کہ اس کے بچے کو کوئی بیماری آ گئی، بہت پریشان ہوتا، تب اللہ کی طرف رجوع ہوتا. نماز پڑھنا بھی رجوع ہے، روزہ رکھنا بھی رجوع ہے، لیکن دل کی جو کیفیت عاجزی کی اور مانگنے کی اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت معمولی سمجھنے کی کب ہوتی؟ وہ مصیبت آنے کے بعد جو دعا کرتا نا. وہ جاتے تھے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں، عرب کے لوگ بیٹھ کے سمندر میں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے جاتے تھے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ جو کافر مکے کے کافر جاتے سمندر میں، موجیں آتی، طغیانی آتی، کشتی ڈاواڈال ہوتی، گر جائیں گے، مر جائیں گے، ڈوب جائیں گے، پریشان. اللہ بچا لے اللہ اس مصیبت سے، اللہ بچا لے. کافر دعا کرتے لیکن اللہ کافر کی بھی دعا قبول کرتا. اللہ بچا لے اللہ. اب اگر کنارے چلے گئے نا، بچ گئے نا،
شرک چھوڑ دیں گے اللہ، ایمان لائیں گے، لیکن جب آ گئے کنارے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ مومن کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت بچہ اچھا ہو گیا تو اللہ کو بھول جاتے، نہیں بھولنا، توبہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، معافی چاہتے رہنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا۔ ہاں، نیکی اور زیادہ کرنے لگتا ہے مصیبت کی گھڑیوں میں۔ لہٰذا بارش ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے دعا زیادہ سے زیادہ کرتا رہے۔ تو دعا، ذکر اذکار کہتے ہیں، اس میں دعا کو بھی بولتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اب یاد کرنا مانگنے کے لیے، اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، ایسا دے، ویسا دے، یہ سب بھی ہے مانگنے میں۔ دوسرا، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ دعا جو کرتے ہیں وہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ اور تیسری، مصیبت آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، وہ بھی ذکر، سبحان اللہ۔ ذکر سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تلوار اٹھا کے دشمنوں سے لڑنا نہیں پڑتا ہے نا۔ اور کوئی کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ عبادت بھی کرنا پڑتا نہیں، خالی زبان ہلانا پڑتا، دل میں سوچے زبان میں آیا، دل میں سوچے زبان میں آیا۔ کتنی فضیلت ہے جی اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ سے، کیا میں تم کو ایک ایسی عبادت بتاؤں، سونا چاندی خرچ کرنے سے جتنا ثواب ملتا اس سے بھی زیادہ ثواب دشمنوں سے جا کے لڑنے سے، جہاد کرنے سے، تم ان کی گردن کاٹو اور وہ تمہاری گردن کاٹیں، اس سے بھی زیادہ ثواب۔ ایسے اللہ کے رسول 3-4 چیزیں گنائے، صحابہ کے اندر بہت شوق پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کیا وہ کون سی عبادت؟ کہا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا جی، اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جہاد بھی چھوڑ دے، نماز روزہ بھی چھوڑ دے، ارے ذکر کرتا ہوں میں نعوذ باللہ۔ جیسے کہ کچھ کافر ٹائپ کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بولتے، وہ دن کو 2 نماز پڑھتے، اس کا نام ہے دل کی نماز۔ مسجد کو آتے نہیں، مسجد بھی بناتے نہیں، امام بھی نہیں، خطیب بھی نہیں، بس 1 منٹ آنکھ بند کر لیے، ایک نماز ہو گئی، اللہ کو یاد کر لیا، دل کی نماز، نعوذ باللہ۔ ایسے تمل ناڈو میں بھی 2-3 بستیوں میں ایسے دل کی نماز والے ہیں، کافر سے بھی بدتر ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب اللہ کو یاد کر کے نماز روزہ چھوڑ دیے، سب کرو۔ سب سے بہترین وقت کون سا آتا ہے نماز میں؟ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے فوراً بعد تشہد پڑھے، درود پڑھے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب تم دعا مانگو جی، جو دعا چاہتے مانگو، بہترین وقت یہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ نماز کے آخر کا مطلب سلام پھیرنے سے پہلے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں۔ دوسرا، نماز سے سلام پھیر کے کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نماز پڑھا تو قبول کیا نہیں معلوم نہیں نا، اللہ قبول کر لے، اللہ معاف کر دے۔ میرا دل کہاں کہاں گیا، ٹھیک سے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، معلوم نہیں، اللہ معاف کر دینا، اللہ 3 بار اللہ اکبر۔ دیکھو یہ بھی ذکر، وہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کرے، اللہ میرا قرض اتار دے، اللہ دنیا کے فتنے سے بچا، لوگوں کے فتنے سے بچا، یہ سب دعا کرے۔ دعا ختم کر کے سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ نماز سراپا ذکر ہے۔ اللہم باعد بینی سے شروع کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک
اللہ کو یاد کرتے جی، سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی دوسری سورہ پڑھتے، رکوع کو جاتے اللہ کا ذکر کرتے، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تشہد میں کیا بھی دوسرا ہے کا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بارشیں ہوئی، بہت ساری پریشانیاں ہوئیں، لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں، کتنے لوگ جو ہے ان کے کاروبار بھی ختم ہوئے یا کاروبار وقتی طور پر بند ہو گئے، اور کچھ لوگوں کو دوسری قسم کے نقصانات ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑی توفیق دی، گلیوں میں گھس کے، پانی میں اتر کے، گھروں میں جا جا کے اناج غلہ تقسیم کیے۔ یہاں ان کو سوچنا چاہیے ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میں نے کہہ دیا بہت اچھا کام کرے جی، بہت خوشی کی بات ہے جی، آپ کو خوشی ہو گئی، اور مولوی صاحب بھی بولے بھائی اچھے کام کرتے ہیں، اب آیا تو اب بھی زیادہ کریں گے، یا گیا تمہارا پورا ثواب چلا گیا۔ اللہ کو یاد کر کے، اللہ تو نے کہا نا بندوں کو مدد کرو، تیرے بندے مسلمان ہو کافر ہو، بندے تو تیرے ہیں اللہ، میں سب کی مدد کروں گا۔ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال کے جا کے گھروں میں یہ سب چیزیں پہنچائے۔ دیکھتا تھا تو مجھے بھی کتنا تعجب ہوتا ہے، اللہ کتنا ثواب ان کو ملتا ہوگا، اللہ یقیناً نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، ایک ایکسٹرا خدمت، ایک اور بڑی بڑی خدمت ہوگی نا اللہ، ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ لہٰذا قابل مبارکباد ہے جن لوگوں نے بارش کے دنوں میں غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیے، لے جا کے گھر گھر پہنچائے، اور اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈال دے۔ کسی کو بخار آیا ہوگا، کسی کو کچھ اور آیا ہوگا، ہوا ہوگا، لیکن ثواب کتنا ملا ہوگا اللہ کے لیے کیے نا۔ اس لیے بس مطلب ایسی ہو جاتا ہے، آدمی کوئی کام کرتے سوچتا آج میدان مار لیا ہوں، کون بھی نہیں کیے، ہم لوگ کیے، کون بھی نہیں کیے، میں کیا، میں ہی سب سے زیادہ، میں 20 گھروں کو پہنچایا، جی تمہیں کتنے گھروں کو پہنچائے، میں 16، تم تیج کیا، میں 20 کو پہنچایا، تمہیں کتنے جی، 12 گھروں کو پہنچایا، میں 20 کو جی۔ ایسا بھی آدمی سوچے گا، یہ سب نہیں سوچنا ہے، یہ گھر کو جو خلوص کے ساتھ پہنچا ہے ان کو زیادہ ثواب ملے گا اس آدمی کی بنسبت جو 20 گھروں کو پہنچا ہے، مگر وہ اللہ یاد نہیں آیا، اس وقت سوچے بھی نہیں کہ سب مدد کر رہا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ سورہ نصر جو ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مکہ فتح ہو گیا محمد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آئے گی، آج آ چکی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پہلے ایسا ہوتا تھا مدینے میں، 2 آدمی آتے، 3 آدمی آتے، ایک آدمی آ کر اسلام قبول کرتے، ایک آدمی آ کے اسلام قبول کرتے، کبھی 3 آتے، کبھی 4 آتے، ایک چبوترا تھا مسجد کے پاس، اس کو صفہ بولتے تھے، وہاں رہتے، دین سیکھتے، کوئی 1 ہفتہ رہتے، کوئی 1 مہینہ رہتے، کوئی ہمیشہ کے واسطے رہ گئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آ گئے تو پھر گئے ہی نہیں مدینے سے اپنے بستی کو، ایسا ہوتا تھا۔ تو اب کیا ہوا، مکہ فتح ہوتے ہی بستی والے آتے، پوری بستی والے، 30 آدمی، 40 آدمی، مرد لوگ، ہو سکتا ہے 1 آدھ عورتیں بھی آئی ہوں، ان کا ذکر نہیں ہے، مرد لوگ آتے، پہلے 2 3 1 آتے تھے نا، ویسا نہیں، کتنے لوگ آتے، مکہ فتح ہو گیا، محمد ہی اکبر ہے، یہ جو عرب کے لوگ تھے، کافر قریش کے لوگ، بت پرست، یہ غلط تھے، مکہ فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب جب تم دیکھو کہ فوج آ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب تم کو کیا کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تیری مدد سے ایسے ہوا، میری طاقت سے نہیں۔ کتنے تھے صحابہ، چند ہزار تھے، سب ملا کے 10,000 تھے، سمجھو فتح کے بعد 6,000 مکے سے گئے تھے،
اور 4000 مکے کے لوگ مسلمان ہوئے. مدینے سے گئے تھے 6000 اور مکے کے 3-4 ہزار مسلمان ہو گئے. پورے ملا کے 10,000 تھے. طائف کو گئے، حنین کو گئے، وہ سب لڑائی ہوئی. آدمی یہ سوچے کہ صاحب اب ہمارا بڑا لشکر ہے جی. کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا 10,000 کا لشکر. اس زمانے میں 10,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا مکہ مدینہ حجاز کے علاقے میں. انہوں نے سوچا یا کسی اور صحابی نے سوچا، کہا لن نہزم من قلہ، اب ہم کم ہی بول کر ہاریں گے نہیں، تے ہی جی ضرور مدد آئے گی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. حنین کے دن کو یاد کرو. مکہ فتح کر کے اللہ کے رسول پہاڑ کے علاقے کو گئے. وہاں کافر مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، مارتے تھے، طائف میں بھی اور حنین میں بھی. کہا جا کے اس کو بھی فتح کرنا ہے جی. گئے. تب حضرت ابو بکر نے کہا اتنا بڑا لشکر دیکھے، آج کے بعد ہم کبھی نہیں ہاریں گے. اتنے ہی نا. گئے اللہ کے رسول کے ساتھ. اوپر کے لوگ جو تیر برسائے بدو لوگ سب بھاگ گئے صحابہ. ثم ولیتم مدبرین، بھاگے. تیر آ کے گرتے اوپر سے. بڑی پریشانی ہوئی. کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری کثرت کیا بھی کام آئی نہیں نا، اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیے. ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اس لیے یہاں یہ کہتا اللہ تعالیٰ جب تم دیکھے اتنے لوگ آ کے مسلمان ہوتے، یہ نہیں ہونا واہ کیا کمال کر دیا. اب ہمیں مکہ فتح کریا تو کتنے لوگ آتے. کہا اللہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے تم کو یہ دن نصیب فرمائے اور یہ لشکر کے لوگ آ کے مسلمان ہوتے ہیں. واستغفرہ، تمہارے دل میں ذرا بھی ارادہ پیدا ہوا میری وجہ سے ہوا، بڑا گناہ ہے جی، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو. اگر تھوڑا بھی تمہارے دل میں اس طرح کی بات پیدا ہوئی، پیدا تو نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نہ کیے ہوئے گناہ کی بھی معافی چاہنے کے لیے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے معافی چاہو جی، توبہ کرو. میں اللہ کے رسول بولتے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی میں نے بتایا نا 5 نماز پڑھے 3 مرتبہ 15 مرتبہ ہو گئے نا. اس کے علاوہ جس مجلس میں بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ کہ رسول دعا فرماتے ہیں. مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی بتائی. سبحانک اللہم ربک استغفر سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفر سبحانک اللہم بحمدک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعا کرو جی. مجلس سے اٹھے پتہ نہیں کیا غلط بات کر دی ہے، تب نوٹ کرتے رہنا. فرمایا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو آدمی کے توبہ استغفار کرتے رہے گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ عربی میں بولے استغفر اللہ، کیا بھی مشکل نہیں ہے نا. استغفر اللہ پڑھتے رہتا. کیا فائدے ہوں گے؟ 3 فائدے ہوں گے. ایک تو تکلیف پریشانی آئی نا، اس سے نکلنے کا راستہ اللہ تم کو دے گا. فکر رہتی کیا ہوگا، بارش اتنی ہوگی نا، یا اللہ کیا ہوگا، میرا بیپار ختم ہو رہا ہے نا، دکان گر گئی نا، فلاں ہو گئی نا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ اور بھی دے گا جی تم کو، اس سے اچھی دکان دے گا، یہ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سوچے بھی نہیں تھے. بارش سے نقصان کے بجائے فائدہ ہو گیا تمہارا کھیت سے آمدنی آنے والے تھی 10,000 روپئے، بارش وغیرہ خوب غلہ ہو رہا، 10,000 کے بجائے 25,000 آ گئی آمدنی. دیتا اللہ دیتا. اس لیے ایسے کہنا چاہیے. ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے
صحیح بھی ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام جی، چاروں امام میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب جمع کرنے والے لکھنے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 40,000 سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا انہوں نے۔ وہ ایک مرتبہ سفر میں گئے پڑھنے کے لیے، اپنے عبدالرزاق سے یمن کو جا رہے تھے، چل کر ہی جاتے نا، کتنی دور جی، 15 دن لگتے، 20 دن لگتے، کھانے پینے بھی کیا بھی نہیں، راستے میں مزدوری کر لیتے، کہتے بھی مل جاتا کھا لیتے، بھیک نہیں مانگتے تھے۔ گئے بستی میں گئے، بارش ہونے لگی، مجبور ہو کے مسجد میں جا کر سو جائیں گے، یہاں صبح سفر شروع کریں گے۔ اس زمانے میں بھی ساتھ عشاء تھا، مسجد کا دروازہ بند کر دیتے۔ وہ جو مسجد کا مؤذن آئے، بولے اٹھو اٹھو باہر جاؤ، بھائی بارش پڑ رہی، بھائی تھوڑا مجھے چھوڑ دے، رات میں گزار۔ نہیں آپ کو باہر جانا ہوگا۔ تو باہر بھیج دیا۔ وہ ایک دکان والے بیکری والے تھے سامنے، وہ دیکھ رہے تھے، ان کو نکالے تو آگے باہر بیکری والا بولے ادھر آؤ۔ کیا بولا؟ مسجد میں سو جاتا ہوں، سویرے جاتا ہوں، تو بولے نہیں نکلو، آ کر یہاں سو جاؤ نا میری بیکری میں۔ وہ بیکری میں بلا کر سلا دیا۔ اب وہ جو آٹا گوننا تھا گونتے رہتا، استغفر اللہ، وہی پڑھتے جاتا۔ صبح میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کیا بھی تمہیں پوری رات استغفر اللہ پڑھتے تھے نا، کیا قصہ؟ میں اتنا استغفر اللہ پڑھتا، اللہ میری ہر خواہش پوری کرتا، ہر خواہش پوری کیا، یہ خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی، اس کو میں پڑھتے رہتا ہوں، کیا بھی خواہش ہوا۔ اتنے بڑے عالم ہے کہتے احمد بن حنبل، میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ ان سے ملاقات ہو جانا، اللہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے تقویٰ والے، وہ دعا کرتا میں آج تک بھی کر لکھوں، جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی میں نہیں چھوڑوں گا۔ بولے میں ہی احمد بن حنبل ہوں، گلے لگا لیا، اللہ یہ ضرورت بھی پوری کر دیا نا۔ کیا تھا؟ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ کتنی برکتیں ہیں جی توبہ استغفار کے اندر، چھوٹی دعا عبادت اور فائدہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کو خوب یاد کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، اللہ سے معافی چاہتے رہو، تمہاری مشکلیں دور ہوں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، روزی روٹی میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی۔ اللہ اسی کے لیے فرماتے ہیں کہ سب توبہ استغفار کرو۔ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں فضیلتیں آئی ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ توبہ استغفار کا کثرت سے استعمال کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ تاکہ ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔